Assalamu alaikum, dear students. We are discussing the political parties. We have already discussed the national parties. Now today's topic is state parties or regional parties. आपको पता ही है कि जो 8 पार्टीज हमने पढ़ी जिनको हम नेशनल पार्टीज भी कहते हैं या दूसरे अल्फाज में उनको हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज भी कहते हैं। तो उसके अलावा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जिसको ECI कहते हैं, उसने कुछ और मेजर पार्टीज़ को कंट्री में क्लासिफाई किया है। उनको हम स्टेट पार्टीज़ कहते हैं या उनको हम कॉमनली कहते हैं रीजनल पार्टीज़, यानी इलाकाई जमातें। जो सियासी जमातें इलाकाई होती है, स्टेट लेवल पे होती हैं या रीजनल लेवल पे होती है, उनको हम स्टेट पार्टीज़ कहते हैं या आम लफ्ज़ों में उनको रीजनल पार्टीज़ कहते हैं, इलाकाई सियासी जमातें। तो आपको पता है कि जो इस वक्त जो रिसेंट जो लेटेस्ट पब्लिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हैं, उसके हिसाब से जो नेशनल पार्टीज़ 8 हैं, लेकिन स्टेट पार्टीज़ जो है या रीजनल पार्टीज़ जो है वो लगभग 53 है। तो 53 पार्टीज़ इस वक्त आजकल के डेट में हिंदुस्तान में जो रीजनल पार्टीज़ की तादाद है। तो अगर हम स्टेट की बात करेंगे, स्टेट विद मैक्सिमम रिकॉग्नाइज्ड रीजनल और स्टेट पार्टीज़, वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड रीजनल या स्टेट पार्टीज़ जिनको हम कहते हैं। तो अब हम इस पर बात भी करेंगे। Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. लेकिन स्टेट पार्टीज़ का मतलब ये नहीं कि स्टेट पार्टीज़ जो है उनका सोच जो है, उनका जो नज़रिया है वो सिर्फ स्टेट तक महदूद होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो स्टेट पार्टीज़ हैं अगर वो कन्फाइंड है टू पर्टिकुलर स्टेट, लेकिन उनका जो सोच है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही बाहर है स्टेट से, यानी इसका मतलब है उसका इन्फ्लुएंस बाकी स्टेट्स तक है। तो इसका मतलब है जो पार्टीज है दे डी नॉट बी रीजनल इन दियर आइडियोलॉजी या आउटलुक या आइडियोलॉजी में उनको रीजनल नहीं बनना है, बल्कि अपने रीजन से बाहर भी इन्फ्लुएंस दिखाना है अपनी पार्टीज का। सम ऑफ दिस पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू बी सक्सीड ओनली इन सम स्टेट्स। लेकिन जो स्टेट पार्टीज इस वक्त जैसे अभी हमने बात की, इनकी आउटलुक या इनकी आइडियोलॉजी जो है ये ऑल इंडिया है। पूरे हिंदुस्तान में इनकी जो है आइडियोलॉजी जो है माना जाता है या इनका जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा स्टेट्स में है। तो जैसे कि कुछ पार्टीज़ हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, उनकी नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी यूनिट्स जो हैं बहुत सारे स्टेट्स में हैं। इसी तरह से कुछ और पार्टीज़ हैं जैसे बीजू जनता दल है। तो जो बीजू जनता दल है जो उड़ीसा में है, इसी तरह से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, मिजो नेशनल फ्रंट है या तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है। दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। ये पार्टीज जो है ये बहुत ही कॉन्शियस हैं अपनी स्टेट आइडेंटिटी मेंटेन रखने में। या बाकी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी समाजवादी या राष्ट्रीय जनता दल जो है, इनकी यूनिट्स बहुत सारे स्टेट्स में है। लेकिन जो बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी है या मिजो नेशनल पार्टीज या तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। तो जो इनकी स्टेट आइडेंटिटी या पहचान है ये उनको बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा हसास है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज़ एक्सपेंडेड। तो अगर हम देखेंगे, जैसे अभी हमने बात की कि अगर हम 2018 की बात करेंगे, उस वक्त रीजनल पार्टीज़ की तादाद 24 थी, लेकिन आज 53 है। इसका मतलब है लगभग अगर हम 3 डिकेड्स की बात करेंगे, 30 साल की बात करेंगे, और नंबर और स्ट्रेंथ जो इन पार्टीज़ की है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई है। इससे क्या हुआ, दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। जितनी पार्टियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो उतनी डाइवर्सिटी है पार्लियामेंट में। इंडियन पार्लियामेंट में उतनी पॉलिटिकली जो है मोर डाइवर्सिटी होगी। जितनी पार्टीज वजूद में आएंगी उतनी डाइवर्सिटी भी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी बढ़ेगी इंडियन पार्लियामेंट में। नो नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन ए मेजॉरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2004। अगर हम 2014 तक बात करेंगे, कोई भी नेशनल पार्टी, जैसे 8 नेशनल पार्टीज हमने पढ़ी,
کوئی بھی نیشنل پارٹی اپنے بلبوتے پہ میجارٹی حکومت نہیں بنا سکتی ہے سینٹر میں جب تک نہ اس کو اسٹیٹ کی ضرورت پڑے، یعنی اسٹیٹ پارٹیز کی ضرورت. یعنی اسٹیٹ پارٹیز جو ہے، جیسے ابھی ہم نے آلریڈی بھی بات کی ہے کہ یو پی اے یا این ڈی اے وہ اپنے بلبوتے پہ 2014 سے پہلے حکومت نہیں بنا سکتے تھے جب تک نہ ریجنل پارٹیز ان کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ کرتی یا ان کے ساتھ کوائلیشن کرتی یا مل جاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیشنل پارٹیز ہیں، کوئی بھی نیشنل پارٹیز وہ اپنے بلبوتے پہ میجارٹی حکومت نہیں بنا سکتی ہے جب تک نہ میجارٹی پارٹی ان دا لوک سبھا. کیونکہ ہم نے ایک جو ٹرینڈ ہیں اس وقت وہ کوائلیشن کی ہیں، تو اسٹیٹ پارٹیز کے بغیر سینٹر میں کوئی پارٹی جو ہے حکومت اپنے بلبوتے پہ نہیں. صرف اگر ہم 14 کے بعد دیکھیں گے، جیسے بی جے پی نے 2014 یا 2019 میں میجارٹی حاصل کی 273 سے 273 جو ہے وہ ہے آنکڑا ہے میجارٹی سیٹس حاصل کرنے کی، لیکن بی جے پی نے 273 سے اوپر سیٹیں لی، یعنی میجارٹی لی 2014 میں بھی 2019 میں بھی. لیکن 2014 سے پہلے بھی جو ہم دیکھ رہے تھے کوئی پارٹی میجارٹی میں نہیں تھی، تو اس بنا پہ وہ پارٹی جو سینٹر میں ہوتی تھی نیشنل پارٹی، اس کو اسٹیٹ پارٹی کی ضرورت پڑتی تھی حکومت بنانے میں. As a result, the national parties are compelled to form alliance with the state parties. جب جو کہ ہم نے دیکھا 2014 سے پہلے کوئی بھی نیشنل پارٹی میجارٹی حکومت نہیں بنا سکتی تھی، تو وہ مجبور تھے، وہ کمپیلڈ ہوتے تھے ٹو فارم الائنس ود اسٹیٹ پارٹیز، اور اسٹیٹ پارٹی کے ساتھ وہ گٹھ جوڑ کرتے تھے اور حکومت بناتے تھے. سنس 1996، اگر ہم 1996 سے بات کریں گے، نیئرلی ایوری ون of the state parties has got an opportunity to be the part of one or the other national level coalition. 1996 کے بعد اگر ہم دیکھیں گے صرف کوائلیشن کا ہی دور رہا، میجارٹی حکومت کسی نے بنائی نہیں سینٹر میں 2014 سے پہلے. 1996 کے بعد تو لگ بھگ اگر ہم 96 سے بات کریں گے، لگ بھگ ہر ایک اسٹیٹ پارٹی کو موقع ملا ہے کہ وہ پارٹ آف جو ہے نیشنل لیول کوائلیشن گورنمنٹ بنی ہے سینٹر میں، چاہے یو پی اے ہے، چاہے این ڈی اے ہے، یا باقی جو نیشنل پارٹیز نے حکومت سینٹر میں بنائی ہے. تو لگ بھگ 1996 سے ہر ایک پارٹی کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ سینٹر میں کوائلیشن کا حصہ بنا ہے. دس ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا اسٹرینتھننگ آف فیڈرلزم اینڈ ڈیموکریسی انڈیا. اب چونکہ اسٹیٹ پارٹیز کا بھی حصہ ہوتا ہے سینٹرل حکومت میں، یا نیشنل پارٹیز جب حکومت بناتی ہے تو وہ اپنے بلبوتے پہ نہیں بناتی ہے، ان کو بھی اسٹیٹ پارٹیز کی ضرورت پڑتی ہے. تو جیسے ہم نے بھی دیکھا کہ 1996 کے بعد جو ہے لگ بھگ ہر ایک پارٹی جو ہے سینٹر میں کوائلیشن کا حصہ بنی ہے. تو اس سے کیا ہوا ہے، جتنی اسٹیٹ پارٹیز کی جو ہے جو پریزنس ہے سینٹرل لیول پہ بڑھ رہی ہے، اس سے کیا ہوا، اس سے اسٹرینتھننگ ہوئی، اس سے بہت بڑا بڑھاوا ملا فیڈرلزم کو تو، اور ڈیموکریسی کو ہندوستان میں بہت زیادہ بڑھاوا ملا اس چیز سے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ اچھی ہے فیڈرلزم کے لیے بھی اور ڈیموکریسی کے لیے بھی. تو اگر ہم دیکھیں گے چند پارٹیز کے ہم نام لیں گے کہ جیسے ہم نے دیکھا 53 پارٹیز ہیں اس وقت ہندوستان میں ریجنل پارٹیز. لیکن اگر ہم دیکھیں گے ریجنل پارٹیز ہندوستان میں جیسے بہت ساری ہیں. اگر ہم نام لیں گے، اگر ہم بک پہ آپ کے دیکھیں گے تو جموں کشمیر کی بات کریں گے، جیسے نیشنل کانفرنس ہے، نیشنل پینتھرز پارٹی ہے، اسی طرح سے جموں کشمیر پیپل ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اسی طرح سے اتر پردیش میں راشٹریہ لوک دل ہے، سماجوادی پارٹی ہے. اسی طرح سے اگر آپ پنجاب میں جاؤں گے شرمنی اکالی دل ہے، دلی میں عام آدمی پارٹی ہے، اسی طرح سے ہریانہ میں انڈین نیشنل لوک دل ہے، اسی طرح سے جھارکھنڈ میں JMM ہے جس کو ہم جھارکھنڈ مکتی مورچہ بھی کہتے ہیں، AGSU پارٹی ہے، JVM ہے. اسی طرح سے ویسٹ بنگال میں آل انڈیا فارورڈ بلاک ہے، ریولوشنری سوشلسٹ پارٹی ان کیرلا ہے، اسی طرح سے بیجو جنتا دل اڑیسہ میں ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے شیو سینا ہے مہاراشٹرا میں جس کو نو نرمان سینا کہتے ہیں. اسی طرح سے
اگر ہم گوا کی بات کریں گے تو گوا فارورڈ پارٹی ہے، یا مہاراشٹر وادی گومنتھک پارٹی ہے. اسی طرح سے کرناٹکا کی بات جنتا دل سیکولر ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے دوسری پارٹی جو تلنگانہ میں ہے، تلنگانہ راشٹر سمیتی، آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین ہیں. اسی طرح سے اگر ہم کیرلا کی بات، کیرلا کانگریس ہے، انڈین یونین مسلم لیگ ہیں. اسی طرح سے جو تامل ناڈو ہیں، جیسے ابھی ہم نے کہا بہت زیادہ ریجنل پارٹیز وہی ہیں سب سے زیادہ. اس میں آل انڈیا انا ڈی ایم کے ہیں، جس کو ہم AIADMK کہتے ہیں، آل انڈیا انا دراویدرا منیترا کزاگم. دراویدرا ڈی ایم کے، دراویدرا منیترا کزاگم، یہ پڈوچیری میں بھی ہیں. اسی طرح سے DMD کے ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے جو پڈوچیری میں آل انڈیا NR کانگریس ہیں، پتلی مکل کچی ہے. اسی طرح سے آندھرا پردیش میں اگر ہم دیکھیں گے تلگو دیشم پارٹی ہے، یا YSR کانگریس پارٹی ہیں جو تلنگانہ میں ہے. تو ویسٹ بنگال میں آل انڈیا فارورڈ بلاک ہے، ریولوشنری سوشلسٹ پارٹی کیرلا. میزورم میں میزو پیپلز کانفرنس، زورم نیشنلسٹ پارٹی، میزو نیشنل فرنٹ ہے. منی پور میں پیپلز ڈیموکریٹک الائنس ہیں. اسی طرح سے ناگالینڈ میں ناگا پیپلز فرنٹ ہے. اسی طرح سے اروناچل میں پیپلز پارٹی آف اروناچل ہے. تو اسی طرح سے آپ آسام میں دیکھو آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ، آسام گنا پریشد ہے، بوڈو لینڈ پیپلز فرنٹ ہیں. سکم میں سکم ڈیموکریٹک فرنٹ، سکم کرانتیکاری مورچہ ہے. اسی طرح سے بہار میں لوک جن شکتی پارٹی، راشٹریہ جنتا دل، راشٹریہ لوک سمتا پارٹی. تو یہ کچھ موٹی موٹی پارٹیز ہم نے دیکھی جو اس وقت ہندوستان میں ہیں. ایز آن یہ 13 اپریل 2018 ہے، لیکن آج ہم نے بتایا ابھی آپ کو 53 ہے. تو اسٹوڈنٹس اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیٹ پارٹیز ہیں، ان کو ہم ریجنل پارٹیز بھی کہتے ہیں. اور کچھ ان پارٹیز کا جو آؤٹ لک ہے یا آئیڈیالوجی جو ہے وہ ریجنل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کا سوچ جو ہے بہت سارے اسٹیٹوں تک یا لگ بھگ کنٹری کے لیول تک جو ہے ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. تو جیسے ہم نے کچھ پارٹی سماجوادی پارٹی، راشٹریہ جنتا دل جو ہیں، ان کے یونٹس بہت سارے اسٹیٹس میں ہیں، لیکن کچھ پارٹیز جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ آئیڈینٹی کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، جیسے بیجو جنتا دل ہے، سکم ڈیموکریٹک فرنٹ ہے، میزو نیشنل فرنٹ ہے، تلنگانہ راشٹریہ سمیتی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی پارٹیاں بڑی ہیں اس سے جو پولیٹیکل ڈائیورسٹی ہے وہ انڈین پارلیمنٹ میں بہت زیادہ بڑی ہے. تو کوئی نیشنل پارٹی جو ہے 2014 تک میجارٹی حکومت نہیں بنا سکتی ہے بغیر وداؤٹ دیز اسٹیٹ پارٹیز، ان کے ساتھ الائنس بنا کے یا گٹھ جوڑ کر کے. تو لگ بھگ 1996 سے اگر ہم آج تک کی بات کریں گے، ہر ایک نیشنل اسٹیٹ پارٹی جو ہے وہ دیٹ ہیز ریمین دا پارٹ آف دا نیشنل پارٹی اور کوائلیشن آف نیشنل پارٹیز ایٹ سینٹر. تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس سے کنٹریبیوشن ملی، اس سے اسٹرنگتھ ہوا فیڈرلزم اور ڈیموکریسی ان انڈیا. سو ود دس وی کنکلوڈ دس لیکچر. تھینک یو.